اب خرچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم عطا کیا کہ ہم فصل میں سے عشر نکالیں، اپنے کاروبار میں سے ایک خاص مقدار کے اندر زکوٰۃ نکالیں، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کریں؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیوں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کمی ہے کوئی؟ سوال ہے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس امیر کو دیا ہے کہ جو اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کہ اس کو سارا سال کمانے کی ضرورت نہیں، جب اس امیر کو دے سکتا ہے تو جو غریب ہے اس کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کائنات نے متعدد مقامات پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پیسہ دیا، میں نے تجھے نیکی کی توفیق دی، میں نے تجھے برائی سے بچایا، میں نے تجھے زمین و آسمان کی یہ نعمتیں دی، اور میں نے سب کچھ تمہیں دیا، میں نے تمہیں زندگی کی نعمت دی، میں نے تمہیں موت دی، یہ سب کچھ میں نے اس لیے دیا تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ میں قرآن کریم سے یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ ساری قرآن کریم سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین پیدا کرنے سے پہلے اس کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ آگے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت کو بھی پیدا کیا زندگی کو بھی پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کما قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پھل دیے، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں آسائشیں دی، میں نے تمہیں سہولتیں دی، میں نے تمہیں دولت دی، کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، میں تمہیں دیکھوں کہ دنیا کے اندر جا کے تم کچھ کر نہیں سکتے تھے، میں نے تمہیں ہنر دیا، میں نے تمہیں پیسہ دیا، میں نے تمہیں اتنا مال و دولت، اس کی فراوانی اور کثرت اور آسائش عطا فرمائی، اولاد جیسی نعمت دی، میں نے تمہیں والدین کا سایہ رحمت عطا کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تو میری ذات کو بھول جاتا ہے یا یاد رکھتا ہے۔ یہ مقصد ہے، قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مال کہیں ہمیں رب کی یاد سے غافل نہ کرے، ہماری اولاد کہیں ہمیں رب کے دروازے سے دور نہ کر دے، ہماری دولت، ہماری فراوانی، ہماری کثرت، ہماری نمازیں، ہمارا یہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہمیں یہ رب کے راستے سے دور نہ کر دے۔ تو اس لیے خالق کائنات نے لوگوں کو فرمایا کہ تم نے مخصوص مقدار کے اندر نکال کے غریبوں کو دینا ہے، اور پھر یہ فرما کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم پہ عمل کون کون کرتا ہے، اور جو حکم پہ عمل کرتا ہے اس کے تھوڑے کے اندر بھی برکت دے دی جاتی ہے، اور جو عمل نہیں کرتا اس کے زیادہ کو بھی غارت اور تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میں نے جو سمجھا ہے۔